السلام علیکم فرینڈس، ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے. اٹس گاڈ گفٹڈ اینڈ یو آر واچنگ آور چینل گاڈ گفٹڈ وائس. دوستوں، آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، لیکن آج ہم اس کے اوپر نہیں بات کریں گے، بلکہ آج ہم یہ بات کریں گے کہ خاموشی 1000 نعمت ہے. اس کے علاوہ آپ نے اور بھی کہاوت سن رکھی ہوگی کہ ایک چپ اور 100 سو. آج ہم ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو خاموشی ہے اس کے اندر کتنی زیادہ طاقت ہے، اس کے اندر کتنی زیادہ پاور ہے، کون کون سی ایسی جو خوبیاں ہیں جو خاموش لوگ جو ہیں ان کے اندر ہوتی ہیں. یا اگر آپ میں سے کوئی بھی خاموش رہنا پسند کرتا ہے اور اس کو اپنی کچھ خوبیوں کا نہیں پتا، تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ان کے اندر کون کون سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کے وہ اپنی لائف کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے آپ نے خاموش رہنا ہے. آپ کی زندگی میں اکثر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کی زندگی میں جو ہے ایک آدھا بندہ تو ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے بندہ کہتا ہے یار میں اس سے بہت تنگ ہوں. تو وہ ہم 3-4 کیٹیگریز جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کیسے لوگوں کے سامنے آپ نے خاموش رہنا ہے، اور یقینی طور پہ آپ کو جو لوگ تنگ کرتے ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری یہاں ضرور ڈسکس ہو جائے گی. دوستو، آج ہم 9 خوبیاں ڈسکس کریں گے خاموش لوگوں کی، جن میں سے سب سے ٹاپ پہ ہے جی کہ خاموش لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے آبزرور ہوتے ہیں، کیونکہ ارد گرد کی چیزوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ مطلب بیٹھے ہیں، لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی باقی ساری سینسز کام نہیں کر رہے، صرف آپ سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر تھنکنگ ایبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو جس وقت آپ سوچ رہے ہیں بہت زیادہ، تو آپ ارد گرد کی سچویشن کو سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، آخر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جو خاموش لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے آبزرور ہوتے ہیں، وہ ان کے مشاہدات بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے ان کی باقی خوبیوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. نمبر 2 کہ وہ بہت اچھے پلانر ہوتے ہیں. ان کی پلاننگ کمال کی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے والی خوبی جو ہم نے ڈسکس کی ہے کہ جب وہ آبزرور بہت اچھے ہیں، چیزوں کو وہ جانچ پڑتال بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، مشاہدہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، تو ان کے پاس کافی زیادہ یہ انفارمیشن حاصل ہو چکی ہے آلریڈی. تو اب ان کے لیے فیوچر کے لیے پلاننگ کرنا بہت ہی آسان ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں، جو خاموشی پسند لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر پلاننگ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ باقی لوگوں نسبت زیادہ ہوتی ہے. نمبر 3 کہ وہ بحث سے بچ جاتے ہیں، آرگومنٹ سے بچ جاتے ہیں. جب آپ کسی سے لڑائی کر رہے ہیں یا کسی سے کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں اور اگلا بندہ خاموش ہو جائے، تو جو بندہ خاموش ہے اس کا زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ خاموشی سے وہ بحث مباحثے سے بچ جائے گا. بعد میں جب معاملات کول ڈاؤن ہو جائیں گے تو دونوں مل بیٹھ کے وہ آسانی سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر دونوں ہی وہاں پہ بولنا شروع کر دیں، لڑائی کرنا شروع کر دیں، تو بات سے بتنگڑ بن جائے گا اور بات کہیں سے کہیں تک چلی جائے گی. تو خاموش رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ ایک ایج ہوتا ہے، یہ ایک بینیفٹ ملتا ہے کہ وہ آرگومنٹ سے بچ جاتے ہیں، بحث و مباحثے سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. نمبر 4 جو خاموش لوگ ہوتے ہیں، جو انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا سیلف کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ریلائبل ہوتے ہیں، لوگ ان کو اپنے راز بتا سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہماری بات آگے لیک آؤٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے اوپر اپنا کنٹرول کافی زیادہ ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ جو باقی لوگ ہوتے ہیں، جو بادونی لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر بات بالکل ٹکتی نہیں ہے، تو ان کا اپنے اوپر سیلف کنٹرول جو بالکل نہیں ہوتا. لیکن جو انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا سیلف کنٹرول کمال کا ہوتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے ان کے ساتھ ریلائبل ریلیشن شپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. نمبر 5 وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. مطلب خاموش لوگوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی خاموش رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ارد گرد ایسے لوگ بات کرتے ہیں لیکن بہت کم بولتے ہیں. جب موقع ہوتا ہے یا جب بات کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تب وہ بات کرتے ہیں. بلا وجہ یا ادھر ادھر کی جو ارد گرد کی باتیں ہیں وہ نہیں کرتے. ان کے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے صرف وہی بات کرتے ہیں، اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، بہت زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے وہ. اور اس کا ایک بینیفٹ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جو باتونی لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں سن کے لوگ ویسے ہی تھک چکے ہوتے ہیں. تو جو خاموش رہنے والے ہوتے ہیں، جو انٹروورٹ ہوتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو محفل میں ایک دفعہ سب لوگ خاموشی سے ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات کو بادر کرتے ہیں اور غور سے ان کی بات سنتے ہیں. تو یہ بھی ان کو ایک ایج ملتا ہے. نمبر 6 وہ ڈیپ ریلیشن شپ کے اوپر جو ہے وہ ریلائبل ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت کم بنائیں. ان کے دوست بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ بہت گہرا ہوتا ہے. ان کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں
इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनके साथ जो दोस्ती या रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है और काबिल एतमाद होते हैं वो लोग। नंबर 7, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो गुड लिसनर होते हैं, वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुन रहे होते हैं, क्योंकि जब एक शख्स बोल नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली उसके सोचने की समझने की सलाहियत जो है वो बढ़ चुकी है, और जब एक शख्स बोल रहा होता है तो उस वक्त उसकी सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो पहले की निस्बत कम हो चुकी है, जबकि वो खामोश था। तो यही वजह है कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो खामोशी पसंद लोग होते हैं, उनकी लिसनिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। वो अपने अंदर आपके इर्द गिर्द की चीजों को, अपनी बातों को, आपकी बातों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये चीज उनके लिए जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बाज़ दफा उनके लिए ये इमोशनल डिस्टर्बेंस का भी बायस बन सकती है जब इर्द गिर्द के ज्यादातर लोगों को वो सुन रहे होते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी फील्ड है जहां पे आप गुड लिसनर जो है होना आपका जरूरी है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत अच्छे लिसनर होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को डील कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है इंट्रोवर्ट की कि वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। नंबर 8, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनके पास जो काम होता है वो ओरिजिनल होता है, वो जेन्युइन जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो खुद को टाइम देते हैं, वो खुद को सुन रहे होते हैं और उनकी अपनी जो थिंकिंग होती है फिर उसको बाद में वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यही वजह है कि उनके पास नए नए ख्यालात होते हैं, नए नए आइडियाज होते हैं और फिर उनको भी वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए उनके अंदर क्रिएटिविटी की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 9, ये लास्ट खूबी है खामोश लोगों की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लोगों के साथ आपने जो है वो खामोशी इख्तियार करनी, कौन से लोगों के सामने। तो नंबर 9 क्या है कि खामोश लोग जो हैं वो सेल्फ अवेयर होते हैं, उन्हें अपनी वीकनेस का, अपनी स्ट्रेंथ का बहुत ज्यादा इल्म होता है। जब एक शख्स अपनी कमजोरियों को या अपनी नाकामियों को और अपनी कामयाबियों को या जो चीज उनको ताकत बख्शती हैं उनका पता चल जाता है उन्हें, तो वो आसानी से जो है अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, क्या काम करना है, किस काम में उन्हें फायदा होगा, किस में नुकसान होगा, एक्स्ट्रा एटसेट्रा। उन्हें सब चीज का पता होता है क्योंकि वो सेल्फ अवेयर होते हैं, क्योंकि वो इर्द गिर्द के लोगों की तरफ ध्यान कम दे रहे होते हैं, अपने ऊपर जो है वो ज्यादा सोच रहे होते हैं, वो सेल्फ लवर होते हैं। तो यही वजह है कि उनको अपने बारे में बहुत ज्यादा पता होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपने कौन से लोगों के सामने खामोश रहना है जिसमें आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि साइलेंस की पावर क्या है। तो सबसे पहले आपने जो अग्रेसिव लोग होते हैं, जो गुस्से वाले लोग होते हैं, सिचुएशनल गुस्से वाले लोग या परमानेंट गुस्से वाले, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वहां पे गुस्सा उनको आ जाता है। तो दोनों सूरत हाल में आपने क्या करना है कि खामोश रहना है। जब आप इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के लोगों के सामने खामोश रहेंगे तो आप इसके रिजल्ट देखेंगे कि वो कमाल के होंगे। बाद में वो लोग जो हैं वो खुद आपके सामने शर्मिंदा हो रहे होंगे और आपसे जो है वो माफी मांग रहे होंगे और उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा कि हमने ये क्यों किया, हमने ऐसा क्या क्यों किया इसके साथ। इसके अलावा जो इगोइस्टिक लोग होते हैं, जो घमंडी और गरूरी लोग होते हैं, उनके सामने भी आपने खामोश रहना है। यानी कि ऐसे लोग जिनको सिर्फ ये अपने बारे में वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हम ही दुरुस्त हैं, बाकी सब लोग गलत हैं, हमारा ओपिनियन जो है वो बिल्कुल ठीक है, हम परफेक्ट हैं, इर्द गिर्द के बाकी सब लोग जो है वो खराब है। तो ऐसे लोगों के सामने भी जब वो इतने ज्यादा आपको बातें सुना रहे हैं या आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आपने उनके सामने कोशिश करने की खामोश रहें। इससे उनको जो है वो अपने बारे में जो है वो इन्फीरियरिटी की फीलिंग आएगी कि हम इतना ज्यादा बोले जा रहे हो, ये कुछ कह नहीं रहा। तो इसलिए आपने जो इगोइस्टिक लोग हैं उनके सामने भी खामोशी इख्तियार करनी है। नंबर 3, जो जिद्दी और अनाड़ी लोग होते हैं उनके सामने भी आपने खामोशी का दामन जो है वो उसको हाथ से नहीं छोड़ना। और जब आप उनके सामने खामोशी इख्तियार करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जो है आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप जिद्दी लोगों को जो है उनके सामने कोई बातचीत करते ही नहीं, उनके साथ कोई बहस और मुबाहिसा करते ही नहीं है। नंबर 4, कि जब आपको पता चल जाए कि एक आपके सामने जो बात कर रहा है आदमी, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में है, कि आपको पता चल गया कि वो कम ज़र्फ है, वो बेवकूफ है, उसको आपने टैग लगा दिया कि ये तो एक बेवकूफ बंदा है, इसके साथ तो बात करना ही जो है वो गवारा नहीं है, ये तो एक बड़ा जाहिल सा बंदा है। तो आपने ऐसे लोगों के सामने भी खामोश रहना, जो कम ज़र्फ और बेवकूफ लोग जिनको आपने टैगिंग खुद से कर दी है, ऐसे लोगों के सामने भी आपने जो है वो खामोशी इख्तियार करनी है। लास्ट पे आपको 2 टिप दिए जाते हैं कि आपके करीब जो लोग हैं जिनके साथ आप प्यार करते हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, आपका पार्टनर है, जो भी है,
ان کے ساتھ کبھی آپ کی انبن بن گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، تو اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف یہی پاور آف سائلنس کو استعمال کر کے آپ کیسے جو ہے اپنے ریلیشن شپ مینٹین کر سکتے ہیں یا ان کے اندر جو ہے وہ بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ تو دوستوں، جب آپ کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم چل رہی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو فار ایگزامپل میسج کیا ہے یا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کوئی ریپلائی نہیں دینا، کوئی رسپانس نہیں دینا۔ نو رسپانس مین پاورفل رسپانس، یعنی کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے سائلنٹ رہنا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ جب کبھی آپ کو کوئی بندہ میسج کرے اور غصے میں آپ کو سنا دے آڈیو کے ذریعے یا ویسے ہی، اور آپ اس کی میسج ریڈ آؤٹ کر کے بعد میں کوئی ریپلائی نہ دیں، تو اس کے اندر زیادہ طاقت ہوگی، یا آپ اسی ٹائم آپ بھی غصے سے اس کو واپس ریپلائی کرتے جائیں دھڑا دھڑ اور میسج کرتے جائیں اور آپ کی لڑائی ہو جائے؟ یہ زیادہ پاورفل ٹیکنیک ہوگی۔ آپ نے میسج میں ضرور بتانا ہے کہ کون سی ٹیکنیک جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوگی۔ یقینی طور پہ میرا اوپینین یہی ہے کہ جو پہلی والی ٹیکنیک ہے وہ زیادہ پاورفل ہوگی، جب آپ بالکل خاموش رہیں گے اور کوئی ریپلائی نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ دوستوں، آپ دیکھیں کہ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں جب کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، اگلا بندہ آپ کے ساتھ غصہ کر رہا ہے یا چیخو پکار کر رہا ہے یا کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اور آپ نے وہاں پہ خاموشی اختیار کر لی ہے، یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بات کو کوئی سمجھ نہیں رہا تو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ سب سے بڑی شکایت ہے۔ جب آپ خاموشی اختیار کریں گے اور اگلا بندہ واقعی آپ کا کیئر کرنے والا ہے، تو وہ آپ کی خاموشی کو ہی سمجھ جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، اور اگر آپ کی خاموشی سے وہ نہیں سمجھ سکا تو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، اس سے آپ اوائڈ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔